This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ہیرانیز بومبیا اور پیش خدمت ہوں آپ کے ساتھ صحت مند رمضان میں۔ ناظرین، جس طرح کہ ہم نے اس پروگرام میں مختلف ڈاکٹرز کو بلایا، ان سے معلوم کیا کہ کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس بیماریوں کے علاج کیا ہیں، اس کے لیے ہم کیا تدابیر استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اوائڈ کریں وہ بیماریاں، یا اگر ہمیں ہو چکی ہیں وہ بیماریاں تو ہم اس کے لیے کیا میڈیسنس لیں، کیا ٹائمنگز لیں، رمضان میں ہم کس طرح اپنا روٹین رکھیں کہ یہ سب چیزوں سے ہم اپنا بہترین رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے روزے بہت آرام سے رکھ سکیں۔ اسی لیے آج ہم نے ایک اور ڈاکٹر کو مدعو کیا اپنے ساتھ، اور ان کا بیسکلی کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں نیوٹریشن کے حوالے سے بتائیں کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کس طرح کی رکھنی چاہیے ان بیماریوں میں، تاکہ یہ ہے کہ ہم آرام سے روزہ رکھ سکیں یا ہمارے روزے میں کوئی عمل دخل نہ ہو ہماری بیماری کا، ہم صحت مند رمضان گزار سکیں۔ تو آئیں ناظرین، آج ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر مہناز قمر کو، جو کہ ایک نیوٹریشنسٹ ہیں، ایک ہربلسٹ ہیں اور ہجامہ تھراپسٹ ہیں۔ تو ویلکم ڈاکٹر مہناز، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر مہناز، آج جو ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جس طرح بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کے علاج بھی ہوتے ہیں، پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غذا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم اپنی ڈائٹ کو اس طرح کنٹرول کریں تو ہمیں اتنی میڈیسن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، یا ہماری طبیعت ہم مینٹین کر پاتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے جو سب سے پہلے تو یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ بیماری آتی کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیماری آنے کے تین ہی یعنی کہ راستے ہیں جو انسان کی زندگی میں بیماری آتی ہے: غذا کی تبدیلی سے، انوائرمنٹ کی تبدیلی سے، یا پھر اسٹریس یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے نا، یا ماحول کے چینج ہو جانے کی وجہ سے کوئی بھی بیماری آتی ہے۔ تینوں چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ کی غذا آپ کے فزیکل اور مینٹل اس کے حساب سے نہیں ہے، کام کے حساب سے نہیں ہے، تو پھر بیماری آئے گی۔ یعنی کہ آپ کی فزیکل لائف جو ہے بہت اسٹرگل والی ہے یا محنت مشقت والی ہے، لیکن آپ اس کے حساب سے غذا نہیں لے رہے تو پھر آپ بیمار ہوں گے۔ یا اسٹریس بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری لائف میں۔ اسٹریس جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ رکھا ہے نا میں نے۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ اگر آپ ایسی غذا لیں گے کہ آپ ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں، لیکن آپ ایسی غذا لے رہے ہیں جو فزیکل آپ کو نیڈ کم ہے، لیکن ذہنی آپ کو ریفریشمنٹ کے لیے زیادہ غذا ضروری ہے، ایسی غذا ضروری ہے جو آپ کی ذہن کو توانا رکھے، جیسے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کرتے ہوتے ہیں، یا آپ ٹیچر ہیں، ٹیچنگ میں تو فزیکل بھی آپ ایگزرشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، اور مینٹل بھی۔ تو اس میں اگر آپ ایسی غذا لیں گے جو آپ کے اس کام سے سوٹ نہیں کر رہی تو پھر بیماری آئے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے، یا آپ کسی گرم علاقے سے سرد علاقے میں چلے گئے لیکن وہاں غذا مستقل وہی لے جا رہے ہیں جو پہلے لیتے، یا گرم علاقے میں آ گئے، انوائرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ تیسرا آپ نے جیسے بھی کہا وہ اسٹریس کے اوپر ہوتا ہے۔ اسٹریس کسی بھی طرح کا، اس میں آپ ڈپریشن بھی ہوتا ہے، یا کام کا دباؤ ہوتا ہے، یا گھر میں بچوں کی وجہ سے، یا نیند نہ پوری کرنے کی وجہ سے، بالکل، تو اسی وجہ سے بیماری آتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک نیوٹریشنسٹ کے پاس جاتی ہیں، وہ آپ کی پوری ہسٹری اسی طرح لیتے ہیں۔ اچھا، ہم کیونکہ ہربلسٹ بھی ہیں تو ہم ٹیمپرامنٹ کو بھی ڈائگنوز کرتے ہیں اسی طرح، اسی لیے
کہ اگر ہمارے ہاں 3-4 قسم کے ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں. ایٹریبیلیس ہوتا ہے، اس کو ہم سوداوی کہتے ہیں. بائلیس ہوتا ہے جس کو صفراوی کہتے ہیں. اور فلیگمیٹک ہوتا ہے جس کو ہم بلغمی کہتے ہیں. ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم دموی مزاج کہتے ہیں، اور وہ نارمل مزاج سمجھا، نارمل سے مطلب اچھا مزاج سمجھا جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ بھی اگر بگڑ کے غذا کی وجہ سے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے ہو جائے تو اس میں بھی جو ہے نا بیماری آتی ہے. تو اب اس میں نا دیکھیں یہ تینوں جو ٹیمپرامنٹ میں آپ کو بتائیں یہ نارمل ہوتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تخلیق کیے. اگر کوئی ایٹریبیلیس ہے، سوداوی مزاج جس کو سرد خشک مزاج ہے، تو وہ ہے تو اسی کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ اپنی وہی دوائی کھائے، دوائیں سے مطلب غذائیں کھائے، وہی غذا کھائے گا تو وہ مینٹین رہے گا اور اس کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. اسی طرح ہمارے ہاں جو بائلیس ہوتا ہے، صفراوی مزاج جس کو کہتے ہیں گرم خشک مزاج ہوتا ہے، وہ تو وہی غذائیں کھائے گا اسی تاثیر والی، تو وہ مینٹین رہے گا اس کا، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور اسی طرح جو ہمارا فلیگمیٹک ہے، جو بلغمی مزاج ہے، اس میں رطوبات زیادہ بنتی ہے، تو وہ اگر وہی غذائیں کھائے گا، وہ کیونکہ نارمل ہے اس کا، اور وہی غذائیں کھائے گا تو وہ مینٹین رہے گا. تو یعنی ہر انسان کے اپنے ٹیمپرامنٹ کے حساب سے غذائیں بھی پیدا کیا، موسم بھی پیدا کیا. ٹھیک ہے، جیسے موسم بھی ہمارا گرمی کا موسم گرم خشک موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سردی کا موسم سرد خشک ہوتا ہے. باہر کا موسم کیا ہوتا ہے ہمارا گرم. جو آپ جب سردی جا رہی ہوتی ہے اور گرمی آ رہی ہوتی ہے، بیچ میں باہر کا موسم ہوتا ہے، گرم تر موسم ہوتا ہے نا. ڈفرینٹ ہمارے موسموں کے بھی ٹیمپرامنٹ الگ ہے. تو اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں فروٹ بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سردیوں میں غذا بھی تبدیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ خود ہی حساب سے چینج کرتے رہتے ہیں. اب تو ہمیں بھی چینجز کرنے چاہیے، تو ہمیں بھی اسی لیے کہتے ہیں موسم کی سبزیاں کھانی چاہیے ہمیشہ. اب جیسے موسمی فروٹ کھائیں، موسمی سبزی کھائیں. بالکل. اب آپ دیکھیں سردیوں میں لوگ بھنڈی کھائیں گے، تورئی کھائیں گے، لوکی، تو بیمار پڑیں گے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ اس موسم کی سبزی نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو فروزن فروٹس ہوتے ہیں اس کے اندر یا فروزن ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، تو پھر اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا. وہ تو دیکھیں بالکل الگ چیز ہے، کیمیکل ہے نا، نیچرل تو ہے ہی نہیں. بالکل پریزرو کرنے کے لیے لانگ ٹرم اور کتنے عرصے سے پڑے آپ کو نہیں پتا، ایکسپائری ڈیٹ بھی بعض اوقات ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ تو ویسے ہی ہارمفل ہے. تو آپ نے یہ بہت اچھی بات بتائی کہ ہمیں ٹیمپرامنٹ کے حساب سے یا اپنے موسم انوائرمنٹ کے حساب سے بھی تبدیلی کرنی چاہیے. اچھا، جو پیشنٹس ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ بلڈ پریشر، شوگر، ایسیڈیٹی، یہ اتنی کامن بیماریاں ہیں کہ ہر مطلب آپ سمجھیں کہ تیسرے بندے کو یہ ایشو ہے اور اس سے 2-4 ہے وہ، اور دوائیاں بھی لیتے ہیں. پر ان لوگوں کے لیے جن کا جس طرح کے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ کیا مطلب ان کو چینجز لانے چاہیے اپنے روزے کے اندر بھی اور ویسے نارمل ڈائٹ میں بھی، تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس بیماری کو مینٹین رکھ سکیں؟ دیکھیے جب ہمارے پاس بلڈ پریشر کا پیشنٹ آتا ہے اور وہ بتایا ہمیں آپ ڈائٹ چارٹ بتائیے، تو ہم سب سے پہلے اس کا ٹیمپرامنٹ ہی پوچھتے ہیں، پھر اس کا پیچھے فیڈ بیک لیتے ہیں وہ کیا کھاتا رہا ہے اور کیا کرتا ہے. اکثر لوگ یہی بولتے ہیں ہم چاول نہیں چھوڑتے، اکثر یہی بولتے ہیں ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، اکثر یہی بولتے ہیں اور پھر گولی بھی کھاتے ہیں بلڈ پریشر کی، ہم بریانی بھی نہیں چھوڑتے، سب کچھ کھلے کھا رہے ہوتے ہیں اور گولی بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے، آپ گولی کی بات کریں، لوگ انسولین کے انجیکشنز اس طرح لیتے ہیں. میں نے تو یہاں تک کہ پیشنٹ مٹھائی کھا کے کہ پیشنٹ خود ہی بتاتے ہیں کہ ہم تو شادی میں جاتے ہیں، رج کے کھاتے ہیں اور پھر آ کے گولی کھا لیتے ہیں. کتنی غلط بات ہے. یعنی کہ آپ پرہیزی، اب رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے کہ آپ گناہوں سے، خوف خدا کی وجہ سے بچ کے چلیں، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کی ڈیفینیشن کسی نے، صحابی نے پوچھی، تو انہوں نے کہا جھاڑی والا راستہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی خاردار جھاڑیاں، آپ کیسے چلو گے؟ انہوں نے کہا ہم جب چلیں گے تو اپنے کپڑے سپیٹ کے چلیں گے، یعنی کہ بچ کے چلیں گے. تو وہ بچنا جو ہے نا آپ نقصانات سے، وہ تقویٰ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. اسی طرح کھانے کے معاملے میں بھی اگر آپ ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں گے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، ہیلدی نہیں ہیں، تو وہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے. وہ بھی اللہ کی طرف سے انسٹرکشن ہے نا اس کے لیے، وہ بھی تقویٰ. تو رمضان اسی چیز کو ٹرین کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح کھانے کے ٹائم بتانے کے لیے آتا ہے، صحیح اٹھنے کے ٹائم بتانے کے لیے آتا ہے. ٹریننگ کا ٹائم مہینہ ہے یہ پورا منتھ، کھانے کا اور انسان کی جو جسم ہے نا، باڈی جو ہے، وہ 2 چیزوں سے کمپاؤنڈ ہے، ایک فزیکل یعنی کہ جسم، اور ایک روح. دونوں کی غذا اللہ تعالیٰ نے کے لیے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کون سی غذا کھائیں، ٹھیک ہے. جسم کی غذا تو آپ کی وہی ہے جو پھل ہے، سبزیاں ہیں، ٹھیک ہے، انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن روح کی غذا کیا ہے؟
ٹھیک ہے. تو روح کی غذا آپ کی یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے جس نے بنایا ہے آپ کو, تو آپ کی روح کا کنیکشن اس سے مضبوط ہو جائے. اسی کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے رمضان آتا ہے. اس میں دونوں چیزیں کا آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم غذا تو وہی کھائیں گے جو ہماری مرضی ہوگی, لیکن روح کا ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خالی پیٹ رہنے جو رہتا ہے اس کا کنیکشن زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اور پھر وہ خالی پیٹ رہنے کے بعد اس کو مینٹین رکھتا ہے. وہ جو آپ کے اندر چینجز آ رہی باڈی میں روحانی طور پر خالی پیٹ رہ کر, اس کو آپ رمضان میں مینٹین رکھیں, وہ غذا کھا کر جو طب نبی میں بتائی گئی ہیں یا جو آپ کے ٹیمپرامنٹ کے لحاظ سے یا انوائرمنٹ کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا روح کا کنیکشن بھی مضبوط ہوگا اور آپ کا باڈی بھی ڈی ٹاکس ہو جائے گی. پورا سال کھا کھا کر ہم لوگ جو اپنی باڈی میں جمع کرتے ہیں, بھر لیتے ہیں, وہ رمضان آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے. اور یہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے کہ رمضان کے اندر ڈیٹاکسیفیکیشن پروسیس پورا ہوتا ہے, جس سے ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں اور ہماری باڈی پیوریفائی ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, وہ تو بالکل صحیح. تو اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے آپ کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں بلڈ پریشر ہے کیا. بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خون کی رگوں میں دباؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے یا خون گاڑھا ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے. اچھا زیادہ تر جو بلڈ پریشر کے میرے پاس مریض آتے ہیں اور جو میں نے آبزرو کیا ہے اس میں اوریجنل یعنی کہ اصلی بلڈ پریشر کسی کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ زیادہ تر اسٹریس سے ہی ہوتا ہے یا غذا کی بے اعتدالی سے ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے اس کا بلڈ پریشر ہائی کس چیز سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا اسٹریس سے ہو رہا ہے یا نیند کی کمی سے ہو رہا ہے یا بادھی چیزیں زیادہ کھانے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز کو دیکھے پہلے رمضان میں. رمضان میں تو ویسے بھی منع ہی ہے نا کہ صرف فروٹ کھائیں, سبزی کھائیں اور جو گوشت زیادہ نہ کھائیں. میں تو یہی میں منع سے مطلب میں خود یہ کہتی ہوں, لوگ تو خیر نہیں منع کرتے, لیکن ہر چیز اعتدال سے کھائیں. اعتدال بہت اعتدال سے کھائیں. تو بلڈ پریشر کے مریض جو ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نمک نہ کھائیں, خون گاڑھا, تو وہ یہ دیکھیں پہلے کہ خون گاڑھا ہونے سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے یا نیند کی کمی سے بڑھ رہا ہے. اس چیز کو پہلے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لیتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ بلڈ پریشر کی جو ٹیبلٹ ہے نہ لیں. میرا تو اس میں ہے کہ نہ لیں, کیونکہ جب آپ خالی پیٹ رہیں گے ویسے ہی آپ کی باڈی کو جو ہے نا سکون کی ضرورت ہے نا. دواؤں سے جو میڈیسن کھاتے ہیں وہ بھی ٹاکسک ہی ہوتی ہے نا, وہ آپ کے لیور کو متاثر کر رہی ہوتی ہے سب کچھ. وہ یہ کریں کہ افطار کے اندر لائٹ غذا لیں, فروٹ زیادہ لیں. ٹھیک ہے, سب سے بہتر طریقہ جو افطار کا یہ ہوتا ہے کہ کھجور کھا کے آپ فوراً نماز کے لیے ہو جائیں. کیونکہ آپ سارا دن جب بھوکے رہتے ہیں تو آپ کی جو معدہ ہے وہ آپ فوراً تیار ہوتا ہے نا, اپنی جو انزائم سے وہ بنانے کے لیے اسٹارٹ اپ لیتا ہے. تو وہ اسٹارٹ اپ جو ہے جتنے اسٹارٹ اپ لے آپ نماز پڑھ لیں. بہترین طریقہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ فوراً کھجور کھا کے کھانا اور چھولے اور فلاں اور پکوڑے کھانا شروع کرتے ہیں. وہ بلڈ پریشر بڑھائیں گے, کم نہیں کریں گے. ڈیٹاکس کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے کھجور کھائیں, جا کے وضو کریں سکون سے, نماز پڑھیں, پھر آ کے بیٹھیں اور پھر فروٹ کھائیں اور یعنی کہ نیچرل چیزیں کھائیں, تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں. بلڈ پریشر کے مریض خاص طور پر نہ سموسے نہ پکوڑے, تلی ہوئی تو بالکل نہیں کھائیں. کھانا کھا لیں, کھانے میں بھی یہ ہے کہ چاول نہ کھائیں, لائٹ غذا کر لیں. اس میں یہ ہے کہ سبزی کا شوربہ, بکرے کے گوشت کا شوربہ, دیسی چکن کا شوربہ, مچھلی بھی کھا سکتے ہیں, مچھلی بھی اچھی ہوتی ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے. یہ سب کھائیں. اور کھانا جو ہے نا وہ تراویح سے پہلے کھا لیں اچھا پیٹ بھر کر. تراویح کے بعد کچھ نہ کھائیں, صحیح, اور سو جائیں. کیونکہ اگر نیند کی کمی ہو جائے گی, ساری رات جاگتے رہیں گے تو بھوک بھی لگے گی, کھاتے بھی رہیں گے. تو 4 بجے کے یا 3:30 پونے 4 کا جو ٹائم اللہ میاں نے دیا ہے اٹھنے کا, اسی ٹائم اٹھنے, نیند بھی پوری ہوگی, سب کچھ ہوگا. آپ دیکھیں گے ہفتہ بھر نہیں لگے گا, ٹیبلٹ وہ نہ کھائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, گارنٹی دیتی ہوں. 1 مہینے بعد ٹیبلٹ چھوٹ جائے گی انشاءاللہ, اگر وہ رمضان کو ایز اے میڈیسن یا روزے کو ایز اے پھر کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی ڈائٹری ہیبٹس. یہ میں اپنے اوپر تجربہ کر چکی ہوں الحمدللہ. کوئی میڈیسن نہیں کھاتی. جیسے اسٹریس کی وجہ سے کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا, الحمدللہ وہ پہ نہیں ہوتا. اور دوسروں کو بھی بتا چکی ہوں, وہ بھی کر چکی ہوں. اور سحری میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا لینا چاہیے افطار؟ سحری میں تو آپ دیکھیں فل فیٹ ڈائٹ لیں. ٹھیک ہے, جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ دیسی گھی کا پراٹھا کھائیں, دیسی انڈا کھائیں, بوائل ہاف بوائل ایگ کھائیں. اور جو ہے اگر گرمی بہت زیادہ تیز ہے تو دہی کا بھی استعمال کریں, مکھن کا, ملائی کا, جو بھی فل فیٹ ڈائٹ لیں. کاربوہائیڈریٹس کم لیں. ٹھیک ہے, اس میں کاربوہائیڈریٹس کا یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر زیادہ تر کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی سے بھی بڑھتا ہے,
تو اس میں کاربوہائیڈریٹس میں آپ کے پاس کھجور ہے، کھجور بھی لے سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کمی جائے گی، ایک کھجور لے سکتے ہیں کاربوہائیڈریٹ میں، باقی فل فیٹ ڈائٹ لے. اور جو کا دلیا لے لازمن، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ جو کا دلیا یہ کام ہی کرے گا، ایک تو ایسیڈیٹی کم کر دیتا ہے، دوسری اس سے بھوک بہت دیر میں لگتی ہے. اچھا ہے نا، آپ بالکل یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ روزہ لگنے لگے، جب بھوک دیر سے لگے گی تو ایسیڈیٹی بھی کم کرے گی. سب سے بڑھ کر تو ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے. بہترین ہے جو کا دلیا. جو کا دلیا بلڈ پریشر کنٹرول کر دیتا ہے فلی. صحیح، ٹھیک. اچھا تو آپ نے بتایا کہ ہمیں جو کا دلیا از امپورٹنٹ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا ایسیڈیٹی کی جو مطلب کیونکہ رمضان میں فرائیڈ آئٹم جو لوگ لیتے ہیں یا ویسے بھی کچھ لوگوں کو ایسیڈیٹی کا ایشو رہتا ہے تو یا میڈیسنز بہت زیادہ جو لیتے ہیں ان کو بھی معدہ ان کا بھی کمزور ہو جاتا ہے تو ایسیڈیٹی کا ایشو رہتا ہے، تو ان پیشنٹس کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہوگی؟ دیکھیے ایسیڈیٹی کے جو مریض ہیں نا، ان کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایچ پائلوری کا پازیٹیو آ گیا ہے، کچھ آ گیا ہے، تو روزہ تو بہت اچھا ہے ان کے لیے رکھنا. اس کے لیے وہ یہ کرے کہ جیسے جو کا دلیا ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور یہ دیسی گھی کا پراٹھا، یہ سب جو میں نے بلڈ پریشر کے لیے بتایا ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. مطلب وہ اگر 2 پراٹھے کھا سکتے ہیں تو 2 کھائیں، یعنی کہ ان کا اگر معدہ فل رہے گا تو کوئی ایسیڈیٹی نہیں ہوگی. جو کے دلیے سے بالکل نہیں ہوتی. تو اس میں یہ ہے کہ جب سحری میں تو یہ فل فیٹ ڈائٹ کھائیں، اور افطار میں جو ہے نا وہ سینتھیٹک جتنے بھی مشروب ہیں، اس میں میں کمپنی کا نام لے لوں گی لیکن جتنے بھی سینتھیٹک مشروب ہے، لال شربت ہے، پیلے نیلے جو بھی ہے، بالکل نہ لیں. اور جو ساسز ہوتی ہیں، سینتھیٹک ساسز ہوتی ہیں، جتنی بھی کیچپ ہیں اور مینیز ہیں اور فلاں فلاں فلاں، وہ بالکل نہ لیں. اصل چیز جو خراب کرتی ہے میدے کو، یہ ایسڈ ہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کالے چنے لیں، کالے چنے جو ہیں اس میں بھی ہری مرچ زیادہ نہ ڈالیں، مرچ مسالہ زیادہ نہ ڈالیں. بولیں املی ڈال سکتے ہیں، ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرتی ہیں. تو مطلب یہ کہ کالے چنے لیں، فروٹ لیں، خربوزہ لیں، پپیتا لیں، فروٹ چاٹ جو بنائیں، خربوزہ، پپیتا، امرود، جو بھی سیزن کے فروٹ اس وقت آ رہے ہیں وہ زیادہ لیں اس کے اندر. اور جو کھانا جو ہے سالن جو ہے وہ آپ ہلکی مرچ مسالے والا سالن ہے، شوربہ، مچھلی، چکن، اور جو ہے آپ کا بکرے کا گوشت ہے، بڑے کا گوشت بھی لے سکتے ہیں. رمضان میں کچھ نہیں کہتا کوئی بھی، ہلکا شوربے والا لیں. بھنا بنا نہ کھائیں. ایسیڈیٹی والے جو ہے نا بہت زیادہ بھنا بنا نہ کھائیں، کیونکہ میدے پہ آپ کے بار اگر بہت زیادہ سیویئر ہے تو میدے پہ بار ڈالتا ہے. اچھا. ہاں. اور جو کا دلیا ایسیڈیٹی والے اگر بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہے تو وہ افطار میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک، صحیح. اچھا ڈاکٹر مہناز قمر سے ہم نے بہت ساری باتیں کی. ڈاکٹر مہناز قمر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اتنا ڈیٹیل میں بتایا بلڈ پریشر اور ایسیڈیٹی کے بارے میں. پر ابھی بہت ساری بیماریاں باقی ہیں، پر انفارچونیٹلی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. پر ہم ان کو واپس بلائیں گے کیونکہ ابھی بہت ساری بیماریاں باقی ہیں اور ہمیں ان کی بھی نیوٹریشن ویلیو معلوم کرنا ہے کہ ہمیں ان کے لیے کیا ڈائٹ لینا چاہیے. ناظرین، دس از ڈاکٹر ہیرانیز بومبیا. اس امید کے آپ سے امید ہے کہ یہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا، آپ کو نالجبل لگا ہوگا. دس از می ڈاکٹر ہیرانیز بومبیا سائننگ آف. اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement.